بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز تہجد کی فضیلت کیا ہے؟ تہجد کی نماز ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ اس نماز میں کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہیں؟ اور تہجد کی نماز کی نیت کیسے کی جاتی ہے؟ تہجد کی نماز سے ریلیٹڈ بہت ساری مسائل آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جنہیں جان کر آپ کو اور مجھے انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے نمبر پر تو یہ جانیے کہ اس نماز کی فضیلت کیا ہے۔ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 ایسے خوش بخت انسان ہیں جن کے عمل کو دیکھ کر اللہ رب العالمین بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے نمبر پر وہ شخص ہے جو رات کے وقت اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر وہ ہے جو رات کے وقت اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے اس عمل سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو نماز کے لیے صفیں باندھتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو میدان جنگ میں صفوں کو درست کرتے ہیں۔ یہ 3 ایسے خوش بخت انسان ہیں جن کے عمل کو دیکھ کر اللہ رب العالمین بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اور تہجد کی جو نماز ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ادا کرتے تھے۔ اور تہجد کی نماز کی فضیلت یوں بھی سمجھ لیں کہ فرض نمازوں کے بعد، یعنی جو 5 وقت کی فرض نماز ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اس کے بعد جو سب سے افضل نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ اس نماز کو ضرور پڑھا کریں، اس نماز کی باقاعدگی سے جو ہے اس کا اہتمام کر لیں۔ اگر کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے تو اس نماز کو پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ عز و جل چند ہی دنوں میں آپ کی وہ پریشانی، وہ مسئلہ جو ہے ضرور حل ہوگا۔ اب سمجھیے گا کہ اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید تہجد کی جو نماز ہے اس کا وقت صبح کے وقت ہوتا ہے، یعنی جو سحری کا وقت ہے یہی وقت ہے تہجد کی نماز کا۔ حالانکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ تہجد کی نماز کا جو وقت ہے، عشاء کی نماز جب آپ پڑھ چکے اسی وقت تہجد کی نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ اب جب آپ سو کر اٹھیں گے، یعنی 5 منٹ سو کر اٹھے یا 10 منٹ کے لیے سوئے، آدھے گھنٹے کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے، جب بھی رات میں آپ کسی بھی وقت میں اٹھے تہجد کا وقت شروع ہو گیا، آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ تو اس کا وقت سحری کا وقت جب ختم ہوتا ہے تو تہجد کی نماز کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سے تو اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل ترین جو وقت ہے، سب سے بہتر وقت جو ہے اس نماز کا، وہ صبح سحری کا وقت ہے۔ کیونکہ انسان اس وقت جو ہے وہ سویا ہوتا ہے، اس وقت گرم بستر کو چھوڑنا جو ہے یہ بہت مشکل ہوتا ہے، یہ نفس پر گراں گزرتا ہے، اور جو چیز نفس پر گراں گزرتی ہے اس عمل کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس وقت انسان جو ہے اپنے نفس کو کچل کر گرم بستر کو چھوڑ کر وضو کرتا ہے اور تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، تو اس کا سب سے افضل وقت جو ہے وہ سحری کا وقت ہے۔ لیکن رات کے کسی بھی حصے میں جب آپ عشاء کی نماز پڑھ چکے اس کے بعد سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اس نماز کی رکعتیں کتنی ہیں؟ تو اس نماز کی کم سے کم 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ آپ 12 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وقت ہو تو کم سے کم 4 رکعت ضرور پڑھیں، اگر وقت ہو تو، یعنی کم سے کم 4 رکعت پڑھنی چاہیے، لیکن زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ 12 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر بہت ہی کم وقت ہے، یعنی 2 رکعتیں پڑھنے کا وقت ہے، وقت بہت کم ہے، تو آپ 2 رکعت جو ہے یہ ضرور پڑھ لیں۔ لیکن اگر وقت 4 رکعتوں کا ہے تو 4 رکعت کم سے کم ضرور پڑھیں۔ یہ رکعتیں ہو گئی۔ اب اس میں صورتوں کا کیا ہے؟ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں کوئی خاص صورتیں پڑھی جاتی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جس طرح باقی نوافل پڑھے جاتے ہیں اسی طرح تہجد کی نفل بھی پڑھے جاتے ہیں۔ یعنی میں آسان کر دوں کہ تہجد کے نفل پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ثنا پڑھی جائے گی، اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھیں گے، پھر بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر جو بھی آپ کو صورت آتی ہے وہ صورت ملائیں گے، یا قرآن کا جو بھی حصہ آپ کو آتا ہے وہ قرآن کا حصہ تلاوت کریں گے۔ اس کے بعد رکوع اور سجود، اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد پھر سورہ فاتحہ، پھر جو بھی آپ کو صورت آتی ہے وہ صورت ملائیں گے، پھر اتحیات، درود شریف، دعا پڑھ کر اس طریقے سے 2 رکعت نفل تہجد ادا کریں گے۔ اس کے بعد 4 پڑھنا چاہیں اسی طریقے سے پڑھیں گے، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں، 10 پڑھیں، 12 پڑھیں، جتنا بھی آپ کا جو ہے، جتنا آپ کے پاس وقت ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنے کا طریقہ یہی ہے جس طرح
बाकी नफिल पढ़े जाते हैं। अब इसमें यह है कि इसकी नीयत कैसे की जाती है, तो देखें नीयत जो है ये दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं। ज़ुबान से कहना कोई ज़रूरी नहीं है, मुस्तहब है अगर कह लें, लेकिन कहना कोई ज़रूरी नहीं है। दिल के अंदर इरादा है कि मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहा हूँ, बस यही काफ़ी है। अगर ज़ुबान से नीयत करना चाहें तो इस तरह से करेंगे कि मैं 2 रकात नमाज नियत करता हूँ, मैं 2 रकात नमाज तहज्जुद की नफिल की वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के मुँह तरफ मेरा काबिल शरीफ के अल्लाहु अकबर, ये अगर ज़ुबान से नीयत करना चाहें तो, वरना नीयत दिल के पुख्ता इरादे को ही कहते हैं। उसके बाद इस तरीके से जो है आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकते हैं और इस नमाज़ को पढ़ा करें। इस नमाज के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इस नमाज को पढ़ने से अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। अगर कोई दुआ कबूल नहीं हो रही तो सुबह सहरी के वक्त उठकर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें, दुआ मांगें, इंशाअल्लाह वो, क्योंकि कबूलियत की घड़ी होती है, उस वक़्त जो दुआ मांगी जाए वो ज़रूर कबूल होती है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस नमाज को पढ़ने की हमें तौफीक अता फ़रमाए। इस क्लिप को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको दीन की बात समझने और समझकर दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।